بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی. سورۃ الفجر ہے 30واں پارہ. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو گیا اور تو اس سے راضی ہو گئی. فادخلی فی عبادی، اور داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں، شہیدوں میں، صلحاء میں، صدیقین کی جماعت میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا اس اعلیٰ و افضل گھر کے اندر، جنت کے اندر. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نفس مطمئنہ کا ذکر فرما رہے ہیں. نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے. اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، گناہوں سے دور ہو کر وہ رب کو راضی کرتا ہے. رب کو ہر حال میں وہ رب کا شکریہ ادا کرتا ہے. تکلیف میں، مصیبت میں، آسائش میں، تنگی میں، فراوانی میں، ہر صورت کے اندر وہ اپنے رب سے راضی ہوتا ہے. تکلیف آ جاتی ہے رب کی رضا پر، آسانی مل جاتی ہے، خوشی مل جاتی ہے تو رب کی رضا سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں. اسی طرح کوئی امتحان آ جاتا ہے تو اس کو بھی رب کی رضا سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں. وہ نفس مطمئنہ ہے، وہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہوتا ہے. وہ کسی صورت میں اپنے رب سے گلہ گو نہیں ہوتا، وہ کسی صورت کے اندر اپنے رب کی ناشکری کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ اپنے رب سے راضی رہتا ہے. تو اس کو نفس مطمئنہ کہا گیا. جب نفس مطمئنہ بن جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے انعامات سے نوازتے ہیں. یہ انعام ہے کہ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، میرے صدیقین کی جماعت کے اندر شامل ہو جاؤ، میری صلحاء کی جماعت کے اندر شامل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، پھر اس نفس مطمئنہ کو اور انعام ملا. اللہ فرماتے ہیں جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت جو انسان کا اصلی گھر ہے، جس گھر کے لیے انسان تگ و دو کرتا رہتا ہے، جس گھر کے لیے انسان محنت کرتا رہتا ہے. ہم اس دنیا کے اندر عبادات اللہ کی رضا ڈھونڈنے کے لیے کرتے ہیں، رب کی رضا اور خوشنودی کرنے کے لیے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا مطمئن وہ نفس ہے جو رب سے ہر حال میں راضی رہتا ہے، رب کی ہر رضا کے اوپر وہ شکر رب کرتا رہتا ہے. تو اللہ ہمیں بھی مطمئنہ، نفس مطمئنہ کے اندر شامل کر کے رب کی رضا ڈھونڈنے، رب کے ساتھ راضی ہونے اور رب کو اپنے آپ پر راضی کرنے کے لیے ہر حال میں ہمیں کوشش میں لگے رہنا چاہیے.